آج کا جو دور ہے وہ بیسکلی ٹوٹیلیٹیرینزم کا وہ نام دیتا ہے. اور وہ ٹوٹیلیٹیرینزم یہ نہیں ہے کہ کوئی فاشسٹ اس سینس میں بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن وہ ٹوٹیلیٹیرینزم کو ٹیرنی آف دا مارکیٹ کا نام دے رہا ہے کہ جس طرح سے 80s کے بعد اور 90s کے بعد مارکیٹ اسٹرانگ ہوئی ہے, اور جس طرح سے پروپیگنڈا کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مارکیٹ ہے اور ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنے جو بھی وہ ایکٹ کرتا ہے اس کا خود ہی ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر رہ کے آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ایک طرف یہ ہے, اور دوسری طرف جو پورا 80s کے بعد پورا ایک پروسیس شروع ہوا ہے جس میں پرائیویٹائزیشن بھی ہوئی ہے, آپ کی ساری جو پروگریسو پالیسیز تھیں کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھی کٹ آف کیا گیا ہے, وہ ساری چیزیں. اور اس سماج کے اندر اور ان ساری گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے کس طرح سے پالیٹکس کرنی ہے, یہاں پہ انٹرونشن کرتا ہے ڈینیل بن سعید. سو بیسکلی وہ سٹارٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو موجودہ دنیا کا ورلڈ آف کموڈیٹیز ہے اس کو آپ اتنی آسانی سے اسکیپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اس میں وہ کاٹسکی کی بھی بات کرتا ہے, کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ایک پوری ٹریڈیشن ہے مارکسزم کے اندر اور کمیونزم کے اندر جو یہ کہتی ہے کہ جو تاریخ ہے وہ بیسکلی ایوولوشن کا نام ہے, اور ایوولوشن جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ورکنگ کلاس بھی ایوولوشن کرتی ہے, اور ایک خاص پوائنٹ کے بعد پاور خود بخود آپ کے پاس آگے رائپ فروٹ کا اسے وہ نام دیتا ہے, اور پھل پک جاتا ہے اور اسے آپ بس اتار لیتے ہیں. ڈینیل بن سعید کہتا ہے کہ لینن اس طرح سے پالیٹکس کو یا پاور کو یا ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ ایک ایوولوشن ہوگا, اس کے نتیجے میں پاور آئے گی اور وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گی ورکنگ کلاس کے پاس, کیونکہ انڈسٹری کے نتیجے میں وہ کانشیس بھی ہو رہی ہے, آرگنائز بھی ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر رہی ہے. یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ڈبل ڈینجر ہے آج کا جو سماج ہے اس کے اندر. پالیٹکس اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو دو طرح کے خطرات کا سامنا ہے. ایک ہے نیچرلائزیشن آف اکانومی, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے پہلے پوری بات کی, جو مختلف تھیسز کے ذریعے آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے یہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ آگے کوئی چیز نہیں ہو سکتی, ایک یہ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے ہسٹری کو بھی مسکنسٹرو کیا ہے اس پورے پروسیس کے اندر. جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ صحیح طرح سے نہیں دیکھ رہے, صحیح طرح سے نہیں پڑھ رہے, کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے ہسٹوریکلی کہ ایک تو وہ کاٹسکی والا جو ہے پریمیٹیو پیسیو ایکیومولیشن آف فورسز والا کانسیپٹ ہے, وہی جو ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کس طرح سے آٹومیٹکلی سب چیزیں ہو جائیں گی ایوولوشن کے ذریعے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی کہہ دیا ہے تاریخ کے اندر, جو فوکویاما اور فیوریٹ ایک اور صاحب ہیں ان کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک ہائر فارم ہے اس کے اندر. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ لینن اس طرح سے نہیں دیکھتا. لینن کے نزدیک جو پالیٹکس ہے وہ بیسکلی فیوریبل مومنٹس کا نام ہے, اور ان فیوریبل مومنٹس کے اندر آپ نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. اگر آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے پہلی سطح پہ تین چیزیں ہیں. پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فیوریبل مومنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم موجودہ دور میں بات کر لیں آج, تو آج اگر کوئی بائیں بازو کی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک تحریک چل رہی ہے, مثال کے طور پہ اوکاڑا کی تحریک ہے, اس کے اندر انٹرونشن کر کے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا. باہر سے بیٹھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیوریبل مومنٹ ہے یا نہیں ہے. آپ کو پہلے اس کے اندر انٹرونشن کرنی پڑے گی, اس کے اندر جا کے چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, پرکھنا پڑے گا, اس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ فیوریبل مومنٹ ہے یا نہیں ہے. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے لینن کے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ فیوریبل مومنٹ کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں اور آپ کی وہ انٹرونشن ناکام ہو جاتی ہے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کا پورا جو پروجیکٹ ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ ناکام ہو گیا. کیونکہ اگر ایک جگہ سے آپ کا راستہ بند کیا ہے, تو کیونکہ آپ ایک سماج کے اندر رہ رہے ہیں, اور پالیٹکس تبھی ہو سکتی ہے کسی بھی سماج کے اندر جب کنٹینیو مسلسل اس میں بریکس ہیں, کرائسز ہیں. کیونکہ کرائسز اور بریکس نہیں ہیں اگر ایمپٹی ٹائم ہے, جسے وہ ایمپٹی ٹائم کا نام دیتا ہے, ایک ہوموجنس ٹائم ہے, اگر اس کے اندر بریکس نہیں ہیں, کرائسز نہیں ہیں, تو پھر وہ پولیٹیکل ٹائم نہیں ہے, وہ نان پولیٹیکل ٹائم ہے. تو اگر آپ کے سماج کے اندر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ مختلف جگہ پہ تضادات ہے, اوکاڑا کے اندر تضاد ہے, بلوچستان کا اپنا مسئلہ ہے, گلگت کے اندر تضاد ہے, پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ پہ آپ کا راستہ بند ہوا ہے, یا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ انٹرونشن ہی نہ کریں اور باہر سے بیٹھے بیٹھے آپ ایک فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ تو موومنٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر انٹرونشن کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ اس تحریک کی یا یہ جو ایک پورا پروجیکٹ ہے اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں, یا وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے, تو ایک اور اپرچون موومنٹ بھی ہو سکتی ہے اسی سماج کے اندر رہتے ہوئے, جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ ایک
ریولوشنری ایکٹ آپ کے لیے جنریٹ کر سکے. تو یہاں پہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے.